خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فیہما فاکہۃ و نخل و رمان، ان دونوں جنتوں میں میوے ہیں، کھجوریں اور انار ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جنت کے باغات، ان کے میوہ جات کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ ان دونوں جنتوں کے اندر پھل ہوں گے، میوہ جات ہوں گے، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ انار کا ذکر خیر تو اس آیت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے خصوصیت کے ساتھ انار کا ذکر کیا ہے۔ جنت کا کوئی بھی پھل ہو، میوہ ہو، وہ لاجواب ہے، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کا ذائقہ لاجواب ہے۔ تو خالق کائنات اس ضمن میں ارشاد فرماتا ہے فیہما، ان دونوں جنتوں کے اندر پہلے جنت عدن اور جنت نعیم کا ذکر خیر کیا گیا، اس کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک میں جنت الفردوس اور جنت المأویٰ کا ذکر خیر کیا گیا۔ ان دونوں جنتوں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کے لیے میوہ جات کا، پھلوں کا اہتمام فرمایا ہے، چاہے وہ کھجوروں کی شکل میں ہو، تلخ ہو یا خشک ہو۔ انار کا ذکر خیر فرمایا ہے، دنیا دار وہ انار کھاتے ہیں، کبھی وہ ترش ہوتا ہے، کبھی وہ میٹھا ہوتا ہے، تو جنت کا انار خود اپنی مثال آپ ہوگا۔ جب انار کو کاٹا جاتا ہے اس کا حسن جدا نظر آتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دانے کے اوپر دانہ چڑھایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جب بھی ہم انار کو کاٹتے ہیں تو اندر اسی طرح ترتیب کے ساتھ دانوں پر دانے چڑھے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اس کے بعد خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فیہن خیرات حسان، فیہن، ان میں، یعنی جنتوں کا ذکر ہو رہا ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے کہ جنت کے اندر کیا چیز ہوگی۔ تو جہاں جنت کی بہت نعمتیں ہیں، شمار سے باہر ہیں، جہاں اللہ وحدہ لا شریک ان میں سے ایک کا ذکر خیر کر رہا ہے۔ فیہن، ان میں، خیرات، نیک سیرت، حساب، خوبصورت کو کہتے ہیں۔ ان دونوں جنتوں کے اندر یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے انسانی ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے ان عورتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو جنتی عورتیں ہوں گی وہ خوبصورت ہوں گی، خوبصورت ہوں گی۔ اس حال کو اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو۔ حور مقصورات فی الخیام، حور کا لغوی معنی ہے سفید، جسے پنجابی میں چٹا کہا جاتا ہے۔ تو جو حوریں ہوں گی ان کے رنگ کو اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا ہے۔ مقصورات کہتے ہیں پردہ نشین، جو پردہ کے اندر رہنے والی چیز ہے، حور مقصورات۔ اور حور، اس میں ایک خوبی یہاں یہ بھی پائی جائے گی کہ ان کی جو آنکھیں ہیں، اس کی آنکھیں موٹی ہوتی ہیں۔ حور مقصورات، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، پردہ نشین ہوں گی، جاذب نظر ہوں گی، حسین و جمیل ہوں گی، دلکش ہوں گی، دیدہ زیب ہوں گی۔ فی الخیام، خیموں کے اندر، چار دیواری کے اندر وہ مزین ہوں گی۔ خیام کا معنی اہل تفاسیر نے اس کو مقام سے، محلات سے، جنت کا وہ مقام جہاں ان کا مسکن ہوگا، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یہ خیمہ کیسا ہوگا۔ اس خیمے کے دروازے چار ہوں گے، تفاسیر میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ خیمہ چار دیواری کی شکل میں ہوگا، چار اس کے دروازے ہوں گے۔ تو وہ پردہ نشین حوریں خیموں کے اندر ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ، کن کن نعمتوں کا انکار کرو۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کا بھی تکرار کیا ہے، یہ آیت پہلے ہی سورت میں گزر چکی ہے۔ وہ عورتیں ایسی ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ ان کی پاک دامنی کو اللہ وحدہ لا شریک، ان کی عفت و طہارت کو اللہ وحدہ لا شریک یہاں بیان فرما رہا ہے۔ وہ ایسی پاکیزہ دوشیزہ ہوں گی، وہ پورے، ان کی شان، اہل جنت کی عورتوں کی شان یہ ہوگی کہ ان عورتوں کو اہل ایمان سے پہلے جو جنت میں جائیں گے، نہ کسی انسان نے مس کیا ہوگا، نہ کسی جن نے مس کیا ہوگا۔ انسانوں اور جنات سے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے حسن کو چھپا کے رکھا ہوگا، تو نہ کسی جن کی رسائی ان تک ہوگی، نہ کسی انسان کی پہلے رسائی ان تک ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ، کیسے انکار کر سکتے ہو تم اللہ وحدہ لا شریک کی نعمتوں؟ اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے جنت کے باغات کا ذکر کر کے، جنتی حوروں کا ذکر کر کے، حوروں
کی سیاہ آنکھوں کا ذکر کر کے، ان کے موٹے ہونے کا ذکر کر کے اللہ وحدہ لا شریک آگے بیان فرما رہا ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ ایسے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اس حال کو اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا کہ تکیہ کس چیز پہ لگایا ہوگا؟ علی رفرف، رفرف قالین کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج میں رفرف کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، تو وہ ایسا قالین ہے، ایسا بچھونا ہے جن پر اہل جنت جلوگر ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات عطا فرمایا تاکہ رفرف کی شان تیری شان کے ساتھ مل جائے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جس سواری کا اہتمام فرمایا اس کو براق کہا جاتا ہے۔ ایک مقام پہ آ کے براق کے بعد رفرف کو لایا جاتا ہے۔ رفرف جنت کا قلیم ہوگا۔ متکئین علی رفرف، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے قلینوں پر، ایسے قلینوں پر جلوہ گر ہوگا۔ خود نہیں، یہ سبز رنگ کو کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ ایسا ان کا قلین ہوگا، اس کے رنگ کو اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا کہ وہ قلین جو ہوگا، وہ بچھونا جو ہوگا، وہ سبز رنگ کا ہوگا۔ اب قلین ان کی جو مسند ہوگی، ان کی مسند منقش ہوگی اور وہ ایسی ہوگی جس پہ کام وغیرہ کیا ہوگا، ایسی ہوگی جس پہ بیل بوٹے وغیرہ ہوں گے۔ تو اب قریب مسند کو بھی کہا جاتا ہے، مسند بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ انسان کا معنی ہے خوبصورت۔ ایسے اہل جنت جب جنت میں جائیں گے وہ ایسے مسند پہ جلوہ گر ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ان کے بیٹھنے کے لیے ایسے قلین ہوں گے جو منقش ہوں گے، بیل بوٹے اس کے اوپر بنے ہوئے ہوں گے اور وہ خوبصورت ہوں گے، دیدہ زیب ہوں گے۔ دیکھنے والوں کے لیے وہ حسن علیحدہ ہوگا، جدا ہوگا، خوبصورتی سے بھرپور ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اہل جنت کے بیٹھنے اور ان کے مسند کا ذکر کیا ہے۔ وہ جب جلوہ گر ہوں گے کس طرح تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور کس طرح منقش قالین ان کے نیچے ہوگا، بچھونے ان کے نیچے ہوں گے اور اس جگہ پر جلوہ گر۔ ویسے یہ ایک چیز آپ لوگوں کے لیے شاید نہیں ہو کہ جنت میں اتنی جگہ جتنی ہم دنیا میں کوڑا رکھتے ہیں، اس کو ہم اچھی مثال کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ نے کتنی جگہ گھیری ہوگی؟ آپ کا حجم جتنا ہوگا اتنی جگہ آپ نے گھیری ہوگی۔ تو جنت میں اتنی جگہ جتنا انسان بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے وہ حجم کہلاتا ہے، دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگی۔ بعد اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے لوگ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ دونوں سے کتاب ہے، قرار ہے، کتاب ہے۔ اے لوگ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب جو اگلی آیت جو ہے وہ قرآن عظیم فرقان حمید سورۃ الرحمن کی آخری آیت ہے۔ تقریباً ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں تمہید باندھے دیتا ہوں تاکہ یہ آیت جو ہے آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے۔ تو سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 1، اب پہلا لفظ کون سا ہے؟ الرحمن۔ الرحمن سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اختتام ادھر ہو رہا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تبارک اسم ربک، تیرے رب کا جو اسم ہے وہ بڑی برکت والا ہے، تو اس سے مراد الرحمن ہے۔ تو الرحمن کے اندر بڑا حسن پایا جاتا ہے، تو اندازہ کریں جس کے نام میں حسن ہوگا اس ذات کے اندر کتنا حسن ہوگا۔ اے لوگوں، تم میرے نام سے آشنا نہ ہو سکے، تمہاری زندگیاں بیتنے، تو میرا جو نام ہے یہ بھی برکتوں والا ہے، اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ تبارک اسم ربک، اللہ وحدہ لا شریک کا جو نام ہے، اے باری تعالیٰ تیرے نام سے بڑی برکت ہے۔ تو اندازہ کریں جس کے نام پہ برکت ہو اس ذات کے اندر کتنی برکتیں ہوں۔ ذی الجلال والاکرام، بڑی بزرگی والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی تعریف والا ہے۔ ذی الجلال کہتے ہیں جو عظمت والا ہے، والاکرام عزت والا ہے، بزرگی والا ہے۔ تو سورۃ الرحمن کا آغاز جس لفظ کے ساتھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اور جس جگہ آ کے سورۃ الرحمن کا اختتام ہو رہا ہے وہ بھی اس کے نام اور اس کی ذات اور اس کی صفات پر مشتمل ہے۔ تو الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے آپ احباب کے سامنے سورۃ الرحمن پیش کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کی جمعۃ المبارک میں اس کا اختتام بھی کیا گیا۔